السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو لنگوسٹک ENG 502 لیسن 3 اوریجن آف لینگویج ٹاپک 18 دا جینیٹک سورس. We know that human baby in its first few years undergoes the sum of the physical changes. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو انسانی بچہ ہوتا ہے یا جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے کچھ ابتدائی سالوں میں ایک خاص قسم کی فزیکل چینجز سے گزرتا ہے. ایٹ برتھ، پیدائش کے موقع پر دا بیبیز برین از اونلی اے کوارٹر آف اٹس ایونچوئل ویٹ اینڈ دا لیرنگس از مچ ہائر ان دا تھروٹ allowing the babies like chimpanzees to breathe and drink at the same time. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ کے پیدائش کے موقع پر جو بچے ہوتے ہیں ان کا دماغ جو ہوتا ہے وہ ان کے اصل جو وزن ہے ان کی باڈی کا اس کا ایک کوارٹر ہوتا ہے، اور جو ان کا لیرنگس ہوتا ہے وہ گلے میں تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے. اگر ہم بیبیز کو الاؤ کریں مثلا چمپینزیز کو کہ وہ کھانا بھی ایک ساتھ کھائے اور سانس بھی ایک ساتھ جو ہے وہ لے اپنے اندر، تو یہ ہم انہیں الاؤ کرتے ہیں بیبیز کو. However, in a quite short period of time, تاہم بہت ہی تھوڑے عرصے میں the larynx descends، جو larynx ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. the brain develops، اور برین ڈیولپ کر جاتا ہے، برین بڑا ہو جاتا ہے. the child assumes an upright posture and starts walking and talking، اور بچے کا جسم کہتے ہیں کہ ابھی سے سمجھ اور بوجھ آ چکی ہے اور وہ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے اور چلنا بھی شروع کر دیتا ہے. This almost automatic set of developments and the complexity of the young child's language have led some scholars to look for something more powerful than small physical adoptions of the species over time as the source of language. یہ ایک آٹومیٹک سیٹ ہے جس میں دماغ کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو بھی چھوٹا بچہ ہے وہ لینگویج کو ڈیولپڈ کر لیتا ہے، جو کہ اسکالرز جو ہیں وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز طاقتور کوئی چیز ہے جو صرف فزیکل اڈاپشنز کے ذریعے یہ سورس آف لینگویج کریٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے جو سورس آف لینگویج میں شامل ہوتی ہے. ایون چلڈرن ہو آر بورن ڈیف کا ویسے مطلب ہوتا ہے بہرا، لیکن یہاں پر مطلب آئے گا کہ جو بے سمجھ ہو، بے حس ہو، جسے کسی بات کی سمجھ نہ ہو. become fluent sign language users given appropriate circumstances very early in life. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ بچہ جسے بالکل سمجھ نہیں ہوتی پیدائش کے وقت پر، وہ بھی بہت تیزی سے لینگویج بولنے کے سائن علامات جو ہے وہ شو کرنے لگ جاتا ہے اپنے ایک خاص سرکمسٹانسز کے ذریعے اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلوں میں. This seems to indicate that human offsprings are born with a special capacity for a language. آف سپرنگ کا مطلب ہوتا ہے نسل یا اولاد، تو یہاں پر آئے گا انسانی نسل. تو یہ دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ جو انسانی نسل ہے وہ جب پیدا ہوتی ہے تو ان میں ایک لینگویج بولنے کی خاص قسم کی کیپیسٹی ہوتی ہے. اٹ از انیٹ کا مطلب ہوتا ہے فطری طور پر یا فطرت، تو یہ فطری طور پر ہے. نو ادر کریچر سیمز ٹو ہیو اٹ، کہ یہ فطری طور پر ہے کہ کسی اور کریچر کے پاس ایسی کیپیسٹی نہیں ہے. اینڈ اٹ از ناٹ ٹائڈ ٹو اسپیسیفک ورائٹی آف لینگویج، اور یہ اس بات کی طرف بھی باندھا نہیں جا سکتا کہ وہ صرف ایک خاص قسم کی ورائٹی آف لینگویج کی اسپیسیفک رکھتے ہوں، بلکہ وہ کئی قسم کی لینگویج کی اسپیسیفک رکھتے ہیں جو انسانی مخلوق ہے یا جو انسانی اولاد ہے. از اٹ پاسبل دیٹ دس لینگویج کیپیسٹی از جینیٹیکلی ہارڈ وائرڈ ان دا نیو بورن ہیومن؟ کہتے ہیں کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جو لینگویج کی کیپیسٹی ہے یہ جینیٹیکلی جین یا DNA میں جو انسان کو نیو بورن بچے ہوتے ہیں ان میں جینیٹیکلی یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. ایز اے سولوشن ٹو دا پزل آف دا اوریجنز آف اے لینگویج، پزل کہتے ہیں کہ پریشان کون، تو کہتے ہیں کہ جو ہماری پریشانی ہے اوریجن آف لینگویج کے بارے میں کہ لینگویج کا اوریجن کہاں سے ہوا، تو اس کا حل یہ ہوا. دس انیٹنس ہائپوتھیسس وڈ سیم ٹو پوائنٹ ٹو سم تھنگ ان ہیومن جینیٹکس possibly a crucial mutation as the source. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فطری طور پر ہائپوتھیسس ایک تجزیہ نظر آیا ہے کہ ہمیں یہ پوائنٹ نظر آتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہیومن جینیٹکس میں ہے جس کو کریشیل میوٹیشن کے ذریعے سورس بنایا جاتا ہے لینگویج بولنے کے لیے. میوٹیشن ہوتا ہے DNA کو کیمیائی طریقے سے تبدیل کر دینا، کیونکہ
جو میوٹیشن ہے دراصل اس کے اپنے ورڈز تو ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس فقرے میں اس کا مطلب تبدل یا انتقال بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا آئے گا کہ توراثی مادہ میں معمولی تبدیلی یا ڈی این اے کی کیمیائی ترکیب میں تبدیلی، مطلب ایک خاص قسم کی تبدیلی ہوتی ہے ڈی این اے میں، اور اس کے بعد یہ لینگویج کیپیسٹی جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے۔ دس وڈ ناٹ ہیو بین اے گریجول چینج، یہ کوئی بات تدریج یا آہستہ آہستہ ہونے والی تبدیلیاں نہیں ہیں، بٹ سم تھنگ دیٹ ہیپنڈ ریدر کوئکلی، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ بہت جلدی سے رونما ہو جاتا ہے۔ وی آر ناٹ شیور وین دس پرپز جینیٹیکلی چینج مائٹ ہیو ٹیک پلیس اور ہاؤ اٹ مائٹ ریلیٹ ٹو دا فزیکل اڈاپشن ڈسکرائبڈ ارلیئر۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ جو جینیٹک چینج کا پرپز ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے، یا ہم جو اس کو فزیکل اڈاپشن کے طور پر ریلیٹ کرتے ہیں، مطلب جو ہمارے پیچھے ٹاپک گزرے ہیں پہلے والے، تو ان میں فزیکل اڈاپشن کے ذریعے اس کو ریلیٹ کیا گیا وہ کہتے ہیں ہمیں اس بارے میں یقین نہیں ہے۔ however as we consider this hypothesis، کہتے ہیں کہ اگر ہم اس ہائپوتھیسس پر غور و فکر کریں، we find our speculations، وہ کہتے ہیں ہمارے خیال میں آتا ہے about the origins of language moving away from the fossil evidence or the physical source of basic human sounds towards the analogies with how computers work۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان ہائپوتھیسس پر غور کریں تو ہمارے خیال میں آتا ہے کہ جو اوریجن آف لینگویج ہے وہ فوسل ایویڈنس سے نہیں ملتا، اور نہ ہی فزیکل سورس آف بیسک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہیومن ساؤنڈس کا، بلکہ ہم اگر اس کو اس مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اینالوگیز ہوتا ہے مثال کہ کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے، بینگ پری پروگرامڈ کہ اس میں پہلے سے پروگرامنگ کی گئی ہے، ہر چیز سیو کی گئی ہے، اور ہارڈ وائرڈ کہ وہ ہارڈ وائرڈ کے ذریعے چلتا ہے، مطلب اس میں لیپ ٹاپ میں یا عام پی سی میں ماؤس کنیکٹ کرتے ہیں، کی بورڈ کنیکٹ کرتے ہیں، اسپیکرز کنیکٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی باقی جو اپنا ڈاٹا کیبلز ہیں یا باقی کیبلز ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کے بعد ہی وہ چلتا ہے۔ دس انویسٹیگیشن آف اوریجنز آف اے لینگویج دین ٹرنز انٹو اے سرچ فار دا اسپیشل لینگویج جین دیٹ اونلی ہیومن پوزیسز۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی اوریجن آف لینگویج کے بارے میں، اس نے اب ہمیں اس طرف موڑ دیا ہے کہ ہم ایک خاص قسم کا لینگویج جین کو ڈھونڈیں جو کہ صرف انسانوں کے پاس موجود ہے۔ اف وی آر انڈیڈ، اگر ہم در حقیقت یا حقیقت کو جانیں، the only creatures with this special capacity for language, then will it be completely impossible for any other creature to produce or understand language۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حقیقت کو جانیں تو یہ صرف ایک خاص قسم کی اسپیشل کیپیسٹی ہے جو کہ صرف انسانوں کے پاس ہے، اس کے علاوہ یہ کمپلیٹلی طور پر امپاسبل ہے، ناممکن ہے کہ یہ کیپیسٹی کسی اور کریچر، کسی اور مخلوق کے پاس بھی موجود ہو۔ لیکن کویسچن اب یہ بنتا ہے کہ اب آپ نے اس میں یاد کیا کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ اس میں یہ یاد کریں گے، سب سے پہلا جو آپ کی ایم سی کیوز بنے گا وہ یہ ہوگا کہ جو بیبیز برین ہوتا ہے اس کا سائز کتنا ہے، تو وہ ہے کوارٹر آف اٹس ایونچوئل ویٹ۔ اس کے بعد سیکنڈ ایم سی کیوز بنے گا لیرنگس از مچ ہائر ان دا تھراٹ along the babies، مثلاً چمپینزیز ٹو ٹیک بریتھ اینڈ ڈرنک ایٹ دا سیم ٹائم، مطلب بیبیز کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کویسچن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایون چلڈرن ہوتے ہیں وہ بورن طور پر ڈیف ہوتے ہیں، یہ بھی ایم سی کیوز کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کویسچن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اوریجن آف لینگویج جس کا ابھی تک آنسر نہیں ملا، اس کو سرچ کرنے کے لیے اب کس چیز پر غور و فکر کی جا رہی ہے، تو وہ ہے لینگویج جین جو کہ ہیومن میں پوزیس کرتا ہے، اسے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس میں ایم سی کیوز تو بیٹا یہی ہیں آئی تھنک میرے خیال کے مطابق، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اوکے، تھینک یو۔